جی تو ناظرین، سن میرے دل ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ صدف اپنی امی سے رپورٹ مانگتی ہے زاویار کی۔ زاویار کی رپورٹ جب صدف دیکھتی ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی امی جب پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ رپورٹ میں کیا لکھا ہے، تو وہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ ان رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، زاویار بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پوچھتی ہیں کہ اگر رپورٹ بالکل ٹھیک تھی تو تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی رپورٹ کی، جس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں ابا کے جانے کے بعد کافی وہمی ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد صدف زاویار کے پاس آتی ہے اور آ کر اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری رپورٹس دیکھی ہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، جس کے بعد زاویار کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ابا نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ اگلے دن صدف ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے زاویار کی رپورٹس وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ میں مرزا صاحب کی بیٹی ہوں۔ ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ زاویار کا کینسر آخری سٹیج پر ہے اور اس سٹیج پر جتنا جلدی اس کا علاج ہو جائے اتنا وہ اچھا ہے اس کے لیے، اور اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہوگا بلکہ آپ کو امریکہ سے کروانا پڑے گا۔ جب ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر 7 سے 8 کروڑ کا خرچہ آئے گا تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو اس کی امی کہتی ہے تم بہت دیر سے آئی ہو، تو وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ ATM مشین یہاں والی خراب تھی، اس لیے مجھے آگے جانا پڑا۔ زاویار کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، پھر وہ کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ زاویار آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ جب وہ کمرے کا دروازہ کھولتی تو زاویار اسے سمجھاتا ہے کہ اگر تم ایسے کرو گی تو امی کو تو سب پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ زاویار سے کہتی ہے کہ میں خود سب کچھ سنبھال لوں گی، تم امی کو بھی کچھ مت بتانا۔ پھر وہ ہشمہ سے ملتی ہے اور اس سے مل کر وہ بلال عبداللہ کے بارے میں ساری بات معلوم کرتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، اس کے پاس کام کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا ضروری نہیں، کیونکہ میں بھی اس کے پاس کب سے جاب کر رہی ہوں، لیکن آج تک مجھ سے بھی اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ جس کے بعد وہ کہتی ہے تو تم کیا کہتی ہے، مجھے وہاں جاب کر لینی چاہیے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں ضرور کر لینی چاہیے تمہیں۔ وہ اگلے دن عمار کو بتاتی ہے کہ میں کل صدف سے ملی تھی اور وہ بہت جلد یہاں جوائن کرنے والی ہے اور تمہیں خوش ہو جانا چاہیے اب، کیونکہ وہ بھی یہیں پہ آ جائے گی۔ اس کے بعد پہلے تو عمار کو یقین نہیں آتا، لیکن پھر وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے دن صدف اپنی امی سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر مانگتی ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ تمہارے ابا نہیں چاہتے تھے کہ تم وہاں پہ جاب کرو، جس کے بعد وہ کہتی ہے ابا تو مرنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن مر گئے، اور زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم لوگ نہیں چاہتے۔ پھر جب وہ آفس کے لیے نکل جاتی ہے تو راستے میں اسے عمار کال کرتا ہے اور کال کر کے ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ وہ عمار سے ملنے کے لیے ایک ریسٹورینٹ میں جاتی ہے جہاں پہ عمار اس سے شادی کی بات کرتا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں گی اگر تم 7-8 کروڑ لا دو تو۔ جس کے بعد عمار پہلے تو سمجھتا ہے کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ پھر کہتی ہے کہ میں مذاق نہیں کر رہی، میں بالکل سیریس ہوں۔ عمار واپس جاتا ہے اور جا کر ہشمہ کو یہ ساری بات بتا دیتا ہے، جس کے بعد ہشمہ پہلے تو ہنستی ہے، پھر اس سے کہتی ہے اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم سے اس نے ایسی بات کی ہے۔ اس کے بعد صدف بلال کے آفس چلی جاتی ہے۔ تو کیا صدف بلال سے پیسے لے گی یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔